خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ کا تیسرا حصہ جہاد فی سبیل اللہ رواں دواں ہے۔ اس کے اندر 3 منازل تھے اور 3 منازل میں پہلی منزل میں مجاہد کے لیے 10 قوانین کا ذکر فرمایا اور دوسری منزل میں اس کے ملک کی اصلاح کے لیے 4 قوانین کا ذکر کیا اور تیسری منزل میں گھر کی اصلاح کے لیے مجاہد کے اس کے لیے 18 قوانین کا ذکر فرمایا۔ تو آج کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، آیت تلاوت کی، تو یہ 5واں قانون ہے کہ یتیموں کا خیال رکھا جائے، یتیموں کی اصلاح۔ ویسے تو بندہ کہتا ہے بھائی یتیم ٹھیک ہے، یتیم ہے، لیکن اس کی اصلاح کرنا، اس کی تربیت کرنا یہ بندے پر لازم ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ یتیم کرتے رہیں، اسے کچھ نہ کہو، یتیم ہے اور اس کی تربیت ہی نہ ہو، اس کی اصلاح ہی نہ ہو، اور کل وہ جا کر وہ بدمعاش بن جائیں اور جا کر وہ زندگی اس کی برباد ہو جائیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کی تربیت کی جائے، اس کی اصلاح کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یتیموں کے مال نہ کھانے کے بارے میں جب قرآن نے ذکر فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ تو عمل کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے فوراً ایسا کیا کہ ان کے لیے الگ کھانے تیار کرنے شروع کر دیے جو یتیم ہوتے۔ کسی صحابی کے گھر اگر یتیم ہوتے بچے تو الگ کھانا پکاتے اور ان کے کھانے کو خود ہاتھ نہیں لگاتے، یعنی خود نہیں کھاتے، استعمال نہیں کرتے۔ دوسرے وقت کے لیے اگر کوئی کھانا رہ جاتا تو انہیں دے دیتا، بعض اوقات وہ کھانا خراب ہو جاتا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا انہوں نے کہ کیا کیا جائے یا رسول اللہ، آیا ہم ان کے لیے الگ بنائیں یا اپنے ساتھ ملا کر ان کے لیے بنا سکتے ہیں؟ تو قرآن نے اس کا جواب دیا، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، میرے پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح بہتر ہے، ان کی اصلاح کیجئے، ٹھیک ہے، یتیم بچوں کی۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر آپ انہیں اپنے ساتھ ملا لیں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی اگر اپنے ساتھ ملا کے انہیں کھلائیں، اپنی ایک ہانڈی بنا کر انہیں کھلائیں، خود بھی کھائیں انہیں بھی کھلائیں، تو فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اگر یتیموں کے مال کو اپنے مال سے ملائیں یا یتیم کے مال پر جائز کاروبار شروع کریں جس کا اسے فائدہ ہو، کل اللہ نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ ہی جانتا ہے المفسد، فساد کرنے والے کو، من المصلح، اور اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے۔ یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے جو یتیم کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے رکھا ہے، یتیم کا جو مال ہے اس پہ قبضہ جمانے کے لیے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یا اس کی اصلاح کے لیے، اس کے لیے خیر ڈھونڈنے کے لیے اپنے پاس رکھا ہے۔
اللہ کو تو دونوں صورتوں میں پتہ ہے بھائی، اللہ فسادی کو بھی جانتا ہے اور غیر فسادی کو بھی جانتا ہے۔ بہرحال اس کی اجازت ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتے لَأَعْنَتَكُمْ تو یتیم کے مال کو اپنے مال سے ملانے کی اجازت نہ دیتے ہوئے، یعنی یتیم کے کھانے کو اپنے کھانے سے نہ کرتے ہوئے، یا یتیم کو اپنے ساتھ جوڑنے کا حکم نہ دیتے ہوئے آپ کو مشکل میں ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، اس میں تمہارے لیے آسانیاں ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتے تو میں مشکل میں ڈال دیتا۔ ہاں یہ مشکل ہے نا، الگ ایک گھر کے اندر آپ یتیموں کے لیے الگ بنائیں، اپنے لیے الگ بنائیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ رب العالمین عزیز زبردست حکیم حکمتوں والا ہے۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ جو کرے اللہ سے پوچھنے والا نہیں۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا غالباً پچھلے درس میں، یا یہاں پڑھا تھا یا وہاں پہ، کہ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں اور اللہ سب سے پوچھنے والا ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام سے بھی سوال ہوگا، لیکن اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اسے کوئی سوال کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ تو یکتا ہے اور وہ ہر کسی سے پوچھ سکتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ عزیز زبردست حکیم حکمتوں والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، اور اللہ فرماتے ہیں یہ چٹا قانون ذکر کیا ہے گھر کی اصلاح کے لیے، یعنی آپ نے مشرکہ سے نکاح کیا ہے اور وہ شرک کی دعوت دیتی ہیں اور آپ موحد ہیں، تو کیسے دونوں کے درمیان میں نباہ ہوگی؟ کیسے نباہ ہوگی کہ وہ مشرکہ ہے؟ ہاں تو موحد ہے، تو توحید کی طرف توحید کا داعی ہے، اور وہ مشرکہ ہے، وہ شرک کی طرف دعوت دیتی ہے، تو کیسے نباہ ہوگی؟ محبت کے لیے عقیدے کا ایک ہونا شرط ہے، تب محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ چیک کر لے، ویسے محبت حد درجے اور کمال کو تب پہنچتی ہے جب عقائد میں دونوں ایک ہو۔ عقیدے کی جو دوستی ہوتی ہے یہ سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ واللہ العظیم کسی بندے کو آپ نے زندگی میں دیکھا بھی نہ ہو، اور ایک بار اس پہ نظریں پڑ جائیں اور وہ آپ کے عقیدے کے ساتھ ایک ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، تو وہ دوست جو 20 سال سے آپ کے ساتھ اس کی دوستی ہے لیکن اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے، اس پہ آپ کو زیادہ پیار آئے گا، اس سے زیادہ محبت دل میں پیدا ہوگی۔ یہ عقیدے، یہ اللہ محبت ڈالتا ہے دل میں، کہ عقیدے کی جو دوستی ہوتی ہے، اس کی جو محبت ہوتی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ گھر مجاہد، یہ نہ ہو جہاد کے لیے مجاہد صاحب جا رہا ہو اور گھر میں مشرکہ کو بٹھا لیا اور شادی مشرکہ سے کیا، تو اس سے منع فرمایا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور آپ نکاح نہ کریں مشرکہ عورتوں سے، مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ حَتَّى يُؤْمِنَّا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یہاں تک کہ وہ موحدہ بن جائیں، یہاں تک کہ وہ مومنہ بن جائیں، تب اس سے نکاح کرنا جائز ہے، مشرکہ سے نکاح کرنا۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور مومنہ باندی، مومنہ جو لونڈی ہوتی ہے نا، پرانے زمانے میں باندیاں لونڈیاں ہوا کرتی تھی، مومنہ باندی، اللہ فرماتے خیر، وہ بہت زیادہ بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ مشرکہ کے مال اور حسن و جمال تمہیں بلی لگے، یعنی مشرکہ کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے تمہیں اس سے پیار ہو جائے، اگرچہ وہ تمہیں تعجب میں ڈال دیں، لیکن پھر بھی مومنہ عورت چاہے وہ باندی کیوں نہ، غلامی کیوں نہ ہو، خیر من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے وہ بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ مشرکہ ظاہری صورت حسن و جمال اس میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو، حسن و جمال میں زیادہ ہو، وہ مال دولت کے لحاظ سے زیادہ ہو، لیکن غلام عورت مومنہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک مردوں کو نکاح میں نہ دو اپنی بیٹیاں، اپنی بچیاں،
حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یہاں تک کہ وہ موحد بن جائیں. یا آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں، اپنی بچیوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو. حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ اشاعت التوحید والے بن جائیں. میں تو یہی کہوں گا، ٹھیک ہے. تو ولا عبد مؤمن، اور غلام مومن، خیر بہتر ہے، من مشرکین، مشرک آزاد آدمی سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک آدمی آزاد تو ہے لیکن مشرک ہے، دوسرا بندہ غلام ہے اور رنگ کا گورا نہیں کالا ہے، مال دولت کے لحاظ سے بھی زیادہ کمزور ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور جو آزاد ہیں لیکن مشرک کراڑ ہیں وہ بہتر نہیں ہے، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اسے نکاح میں نہ دو اپنی بیٹیاں. ہاں، مشرک آدمی کو اپنے گھر میں داخل مت ہونے دو، اور مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہ کرو، اسے بھی اپنے گھر میں داخل ہونے مت دیا کرو. اور شرک کیا ہے، شرک ہے کیا؟ ہاں، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ، وہ اپنی کتاب موضح القرآن میں ذکر کرتے ہیں اسی آیت کے تحت. وہ فرماتے ہیں شرک کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں شرک یہ کہ اللہ کے صفات کو اللہ کے غیر میں جانے. اور وہ صفات کیا ہے؟ یعنی اللہ ہر جگہ سے بلا اسباب کے سننے والا ہے. اللہ ہر حالت میں، ہر جگہ سے، ہر وقت میں ہر کسی کی آواز، ہر کسی کی پکار سننے والا ہے. اگر یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کو دی جائیں کہ بھائی ہاں فلاں بابا بھی میرے حالات کو جانتا ہے، وہ ہر حالت میں میری آواز سنتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میری بات سنتا ہے، تو یہ شرک ہے. اسی لیے تو ہم عائشہ صدیقہ کائنات، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ڈر سے کہ لوگوں میں شرک پیدا ہو جائے، سرے سے مسئلہ ہی ختم کر دیا ہے. مسئلے کو جڑ سے ہی شرک کو اکھیڑ کے مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ مردے کوئی بھی نہیں سنتے ہیں، مردے سنتے ہی نہیں، مسئلہ ہی ختم کر دیا ہے قرآنی دلائل سے، ٹھیک ہے نا. اور پھر ائمہ کرام میں، صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین نے، اور تابعین میں سر فہرست اس مسئلے کو بیان کرنے والے، جس امام کے مسلک پہ میں اور آپ چلتے ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اس امام نے بھی ڈنکی کی چوٹ پر بیان کی ہے کہ مردے سنتے سنتے نہیں ہیں. وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر آتے اس کے بعد علماء کرام بہت زیادہ بڑی فہرست ہے، ٹھیک ہے. تو یہ صفت اللہ کی بلا اسباب ہر جگہ سے ہر کسی کی آواز سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اگر یہ بندے کو، اور شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی اشیاء دیتا رہیں، درگاہوں پہ جا جا کے، درباروں میں جا کے جانوروں کو ذبح کریں، بابے کے نام پہ، 11ویں شریف کے نام پہ چیزیں دیتا رہے، یہ بھی شرک ہے. ایسی عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اور ایسے مرد کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. اور اس مسئلے سننے کے بعد بھی اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا نکاح نہیں، قرآن نے کہا ہے. اور پیر بابا رحمہ اللہ نے، یہ جو اس بات میں نے پہلے بھی ان کا تذکرہ کیا، ان کی ایک کتاب ہے، وہ تذکرۃ الابرار میں لکھتے ہیں فالذابح مشرک والمذبوحۃ میتۃ وامرأۃہ بائن. یہ جس نے بھی اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر اللہ کے نام کے نظر و نیاز دی ہے، فالذابح مشرک، یہ چیز دینے والا، یہ جانور ذبح کرنے والا پکا مشرک ہے. اور والمذبوحۃ میتۃ، جس چیز کو اس نے ذبح کیا ہے وہ مردار ہے. اور وامرأتہ بائن، ان کی بیوی اس پہ طلاق ہو گئی ہے، اور ان کی بیوی طلاق ہے، ان کے بچے حرامی ہیں. یہ کوئی عام بات ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی شرک ہے. جو عورت درباروں پہ جا کے غیر اللہ کے نام کے ایک مکی بھی دے، ٹھیک ہے نا، باقی چیزیں جانور، بکری، بکروٹا، یہ چیزیں تو دور کی بات ہے، وہ ایک
ٹکا اگر دے غیر اللہ کے نام پہ وہ پکی ٹکی مشرکہ ہے، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مومنہ کے ساتھ نکاح کیا کرے۔ یہودی مال کو دیکھتے ہیں اور عیسائی حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، اور مسلمان وہ نیک اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو نیک عورت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ عقیدے میں کس طرح ہے۔ ہمارے ایک استاد ہے، ہم نے ایک مدرسے کو اس ایک استاد کے لیے چھوڑ کے دوسرے مدرسے گئے تھے کہ ان سے کچھ پڑھنے کو مل جائے۔ ہم گئے تو انہوں نے کہا، وہ ایک تنظیم کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، جہادی تنظیم تھی، انہوں نے کہا بھائی مجھے صرف اس تنظیم اس عقیدے والی عورت نہیں مل رہی۔ ہم نے کہا آپ شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہر چیز کی فراوانی الحمدللہ، لیکن اس عقیدے کی مجھے آج تک کوئی صحیح عورت نہیں ملی، اس لیے نکاح نہیں کر۔ میں کہتا ہوں اسی عقیدے کی مل جائے، اور بھائی موحدہ سے کرو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مشرکہ سے نکاح نہ کرو، مشرک کو اپنی بچی نکاح میں نہ دو۔ آپ کی بچی موحدہ ہوگی اور آپ مشرک کے نکاح میں دے دیں گے، مشرکہ بن جائے گی۔ آپ اپنے بھائی کے لیے، اپنے بچے کے لیے یا اپنے لیے مشرکہ عورت سے نکاح کریں، آپ موحد ہوں گے، وہ شرک کی طرف دعوت دے گی، یہ گھر میں لڑائیاں جھگڑے فسادات پیدا ہو جائیں گے، یہ محبت ہوگی پھر؟ اسی لیے تو مسئلے مسائل گھروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن نے منع کیا ہے کہ مشرکہ سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ سے نکاح نہ کرو۔ اور شرک میں نے آپ کو بتا دیا کہ غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز دیں یا اللہ کے صفات کسی اور کے اندر مان جائیں۔ اور اسی طرح پیر مانکی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے، ان کی کتاب ہدایت الابرار والاشرار میں لکھا ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز دینا یہ پکا شرک ہے، وہ چیز حرام ہے، وہ مردار ہے، اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے نا اس طرح کریں، اس کی بیوی طلاق ہو گئی ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز دے، چاہے وہ حسن حسین کے نام پہ شربتی کیوں نہ دے، یہ حسن حسین کی شربت ہے، ہاں ایسی عورت پکی مشرکہ ہے، اس سے کوئی نکاح جائز نہیں۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو میرے پاس بیٹھک میں آ جائے، میں تفصیل سے سمجھا دوں گا۔ تو فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور مومنہ موحدہ باندی غلام لونڈی، خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، وہ مشرکہ آزاد عورت سے زیادہ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ آپ کو بھلی کیوں نہ لگے، اگرچہ آپ کو حسن و جمال کی وجہ سے اچھی کیوں نہ لگے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کو اپنے نکاح میں بیٹیاں نہ دو، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مومن بن جائے، یہاں تک کہ وہ موحد بن جائے۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، مومن غلام، چاہے غلام ہی کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو، غلام ہو، کالا ہو، رنگ کا گورا نہ ہو، خیرٌ، زیادہ بہتر ہے، من مشرکن، آزاد مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ اس کی کوٹیاں اور اس کی گاڑیاں، اگرچہ اس کا حسن و جمال آپ کو بلائی کیوں نہ لگے، لیکن اسے نہ دو اپنی بچی۔ اولئک، اور کیوں نہ دو، یہ نکاح ان سے جائز کیوں نہیں ہے؟ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یدعون الی النار، جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، جو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنت، اور اللہ تو تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ جنت کی طرف اللہ بلاتے ہیں، والمغفرت بإذنہ، اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ، اور اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ اس سے پند و نصیحت حاصل کر جائیں۔ اللہ کھول کھول کے یہ آیات بیان کرتے ہیں کس لیے؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آج کل ہم نصیحت تغرل سے حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈراموں سے، اور آج کل ہم نصیحت فلموں سے حاصل کرتے ہیں۔ بھائی اسی میں بڑی نصیحت کی باتیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نصیحت کی کتاب قرآن مجید ہے، اللہ نے فرمایا یہ نصیحت کی کتاب میں نے بھیجی ہے، اسے نہیں دیکھتا، اس لیے فرمایا اللہ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، للناس، صرف گورسیا والوں کے لیے نہیں،
یا صرف ایک قوم کے لیے نہیں، للناس تمام انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ پند و نصیحت حاصل کر جائیں، وہ سمجھ جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔